السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، قاری مستفیض کاشفی سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں، ابو بکر نام رکھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ ابو بکر یہ اصل اس نام کا تلفظ ہے، اور ابو کے معنی عربی میں ہوتے ہیں والد کے، اور بکر کہا جاتا ہے جوان اونٹ کو، اس لیے یہ نام رکھا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی۔ عرب میں نام تو ہوتا ہی تھا، ساتھ میں بطور ادب کے کنیت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا، ابو بکر ان کی کنیت تھی، لہٰذا ابو بکر بھی اگر کوئی نام رکھنا چاہے تو رکھا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج اور عمرہ کیے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فرض ہونے کے بعد ایک حج فرمایا اور 4 عمرے کیے تھے۔ 4 عمروں میں سے 3 عمرے تو ذی قعدہ کے مہینے میں کیے تھے، اور ایک عمرہ وہ حج کے ساتھ ذی الحجہ کے مہینے میں کیا تھا۔ عثمان باغبان صاحب کا سوال ہے، ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت سننا کیسا ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس کے لیے قرآن مجید کا چھونا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا ناجائز ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی دوسرے شخص کی زبانی سنا جا رہا ہو، یا یہ کہ ریکارڈنگ کے ذریعے سنا جا رہا ہو، موبائل میں، کمپیوٹر میں، ٹیپ وغیرہ میں سنا جا رہا ہو، تو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، بعض عورتیں کہتی ہیں کہ سورہ مریم پڑھنا حاملہ عورتوں کے لیے مفید ہوتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ مذکورہ بات قرآن مجید میں یا احادیث میں تو نہیں ہے، البتہ بزرگان دین نے اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ حاملہ عورت اگر حمل کی مدت میں، حمل کے دوران سورہ مریم کی تلاوت کرے تو حمل میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض بزرگان دین نے سورہ یوسف کی روشنی میں لکھا ہے کہ سورہ یوسف پڑھنے والی خاتون کے یہاں لڑکے کی پیدائش اور خوبصورت حسین و جمیل لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے، لہٰذا اگر اس طرح تلاوت کی جائے تو امید ہے کہ آسانی ہوگی۔ مشیع الحق صاحب کا سوال ہے، مرغے کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا لیکن مرغے کا پورا سر کٹ گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ جانور کو ذبح کرتے ہوئے کم از کم 3 رگیں اور زیادہ 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں، اور مکمل اگر آدمی گردن ہی الگ کر دیتا ہے تو اس صورت میں اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ جانور کا جو خون ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں نکلتا، بلکہ اگر آدمی پوری گردن الگ نہیں کرتا تو جانور آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں سارے بدن کا خون اچھی طرح نکل کر بہہ جاتا ہے اور جراثیم کا کسی قسم کا خدشہ نہیں رہتا۔ اس لیے طریقہ یہ ہے کہ 3 رگوں کو کم از کم یا 4 رگوں کو کاٹا جائے، پوری گردن ایک ساتھ الگ نہ کی جائے، لیکن اگر جانور کو ذبح کرتے ہوئے پوری گردن بھی الگ ہو گئی تو جانور حلال ہی رہے گا۔ پرویز حسن صاحب کا سوال ہے، کیا یہ ادب میں ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال سردی میں ہو جائے تو اس کے اوپر لحاف یا موٹا کمبل ڈال دیا جائے؟ اس طرح کی کوئی بات شریعت سے، سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ گرمی کا اور سردی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں کفنایا جائے گا اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفنایا جائے گا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، ہمارے یہاں دلہا نکاح کے بعد کھڑے ہو کر لوگوں کو سلام کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مذکورہ طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے کہ نکاح کے بعد دلہا کھڑے ہو کر سلام کرتا ہو، لیکن آج کل اگر اس طرح ہوتا ہے اور کھڑے ہونے والا اس بات کو ضروری نہیں سمجھتا اور شریعت اور سنت کا حصہ نہیں سمجھتا ہے تو پھر کھڑا ہو کر اگر وہ اپنے ساتھیوں کو اور رشتہ داروں کو ایک ساتھ سلام کر لے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، اور اگر کوئی آدمی نہیں کھڑا ہوتا ہے تو اس پر کوئی نکیر بھی نہ کی جائے۔
قاری نسیم نانوتا سے سوال کرتے ہیں، نئی عیسوی سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ یعنی ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ اگر ہم اسلامی تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو نئے سال کی مبارکباد دی ہو یا نئے سال کے شروع ہونے پر کسی خاص قسم کا جشن منایا ہو۔ اس طرح کی کوئی بات اسلامی شریعت کے مزاج سے میل نہیں کھاتی ہے، بلکہ بعد کے لوگوں نے اپنی نفسانی شہوانی لذتوں کی تکمیل کے لیے ایسے من گھڑت طریقے ایجاد کر دیے جو اسلام دشمنی پر یا اسلامی تہذیب و تمدن کے بھی خلاف ہیں، جن میں پڑھ کر آدمی ضروریات زندگی سے بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے اور بسا اوقات اسلامی شریعت اور احکام کی خلاف ورزی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم موجودہ زمانے میں دیکھتے ہیں تو ہر آدمی دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ آدمی کو نیا سال شروع ہونے پر مبارکبادی کے بجائے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ آدمی گزشتہ سال کے پورے سال کے اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ کیا کچھ میں نے کام کیے ہیں، اگر اچھے کام کیے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کہیں غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگے۔ لہٰذا نئے سال کی مبارکباد دینا یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، نہ ہمیں دوسروں کو کہنا چاہیے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، خاتمہ بالخیر کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو بتائیے۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت مندی اور خوشبختی کی بات یہی ہے کہ وہ جب اس دنیا سے جا رہا ہو تو وہ مسلمان ہونے کی حالت میں اس دنیا سے جائے، اور اگر کسی آدمی کو اللہ کی رضامندی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی موت کے وقت حاصل ہو تو یہ تو نور علی نور ہے۔ بعض بزرگان دین نے خاتمہ بالخیر کے حصول کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت تلقین فرمائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں یہ دعا آیت موجود ہے۔ اس دعا کو آدمی پڑھتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جب اس دنیا سے جائے گا تو وہ مسلمان اور اللہ اور رسول کی رضامندی کے ساتھ جائے گا۔ بعض بزرگان دین نے، صلحاء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ مسواک کرنے کے جہاں بہت سارے منافع اور فوائد ہیں، ان میں سے ایک نفع یہ بھی ہے کہ آدمی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، لہذا مسواک کا بھی اہتمام کیا جائے تو امید ہے کہ خاتمہ بالخیر کی عظیم دولت حاصل ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔